السلام علیکم دوستوں آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں پیغمبروں کو چنا تو انسانوں میں سے کیوں چنا؟ کیونکہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں دین کا پیغام دیا لوگوں کو اور لوگوں کو یہ بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام دنیا میں لے کر آیا ہوں سب کے لیے، تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ نے کسی انسان کو پیغمبر کیوں بنایا؟ اللہ نے کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ کیونکہ جب تم ہمارے میں سے ہی ہو تو ہم تمہاری بات کو کیوں مانیں؟ جب تم ہماری طرح عام انسان ہو، اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم اس کی بات مان سکتے تھے، کیونکہ فرشتہ طاقتور بھی ہوتا ہے، فرشتہ پاک بھی ہوتا ہے اور فرشتوں کا مقام بہت افضل ہے۔ تو اس کا جواب اللہ پاک نے قرآن میں اس طرح دیا ہے کہ اللہ پاک نے یہ کہا کہ اگر میں کسی بھی فرشتے کو پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجتا تو بھی یہ لوگ یہ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، فرشتے کے اندر کوئی ڈیزائرز تو ہوتی نہیں ہے، نفس ہوتا نہیں ہے، تو فرشتے کے لیے دین کو فالو کرنا بہت آسان ہے اور فرشتے کو کوئی شیطان بھڑکا بھی نہیں سکتا، بھٹکا بھی نہیں سکتا۔ تب یہ لوگ یہ کہتے کہ ہم لوگ تو انسان ہیں، ہمیں شیطان بھی بھڑکا اور بھٹکا سکتا ہے اور ہمارے اندر نفس بھی ہے جس کی وجہ سے ہم بھٹک سکتے ہیں، ہم گناہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرشتہ اگر اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے اور یہ ہمیں دین سکھا رہا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے یہ دین فالو کرنا، مگر یہ کیا جانے کہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے اندر ڈیزائرز ہیں اور ہمیں شیطان بھی ڈیویٹ کر سکتا ہے اپنے راستے سے۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے یہ جواب دیا، کیونکہ قریش مکہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا کرتے تھے تو اسی طریقے کے جواب دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر تھی، ان کے کام کی وجہ سے، ان کے برے کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی، کیونکہ وہ کبھی نہیں سدھرنے والے تھے۔ تو وہ بس اسی طریقے کے اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ اللہ ایسا کر دیتا تو ہم مانتے، ایسا کر دیتا تو ہم مانتے۔ حالانکہ اللہ پاک نے یہ قرآن میں بہت صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر میں ان کے لیے کچھ بھی کر دوں، میں ان کو کوئی بھی پروف دکھا دوں، حالانکہ میں نے انہیں بہت سارے پروف دکھائے ہیں، لیکن تب بھی کیونکہ یہ اتنے سرکش ہیں اور اتنے سٹبرن ہیں کہ یہ کسی بھی بات کو نہیں مانیں گے اور یہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکال لیں گے، کیونکہ ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ صرف اس طریقے کے پوائنٹ نکال کر ہنسی مذاق کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے بہت سارے معجزے دکھائے ہیں ان کے کہنے پر، لیکن یہ تب بھی ایک بار معجزہ دیکھ کے پھر پلٹ جایا کرتے تھے اپنی بات سے۔ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسا معجزہ دکھاؤ تو ہم مان لیں گے، ہمیں اس طریقے کا معجزہ دکھاؤ تو ہم مان لیں گے۔ اللہ پاک جب ان کو وہ معجزہ دکھاتا تھا تو اس کے بعد یہ اپنی بات سے پلٹ جایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ ان کو میں کچھ بھی دکھا دوں، کوئی بھی معجزہ دکھا دوں، کوئی بھی میریکل دکھا دوں، یہ نہیں مانیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس طریقے سے یہ جواب دیا کہ اگر اللہ پاک فرشتے کو بھی بھیج دیتا تو یہ اس کو بھی کہہ دیتے کہ یہ تو فرشتہ ہے اور فرشتے کے لیے بہت آسان ہے دین کو فالو کرنا، کیونکہ فرشتے کے اندر نفس ہے ہی نہیں تو اسے کوئی چیز بھٹکا ہی نہیں سکتی، لیکن ہمارے اندر نفس ہے تو اس لیے ہمارے لیے بہت مشکل ہے یہ دین فالو کرنا۔ اس لیے اللہ پاک نے انسانوں میں سے پیغمبر کو چنا تاکہ وہ پیغمبر بھی وہی کام کر کے دکھائیں، تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ جب پیغمبر بھی انسانوں میں سے ہیں اور جب وہ دین کو فالو کر سکتے ہیں تو پھر یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ نے جواب دے کر انہیں رسوا کیا۔